کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ عامر القذافی اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ حج پر جانے کے خواہش مندوں کی طرح انہوں نے بھی اس سال حج کو جانے کا ارادہ کیا، اور جب یہ روانگی کا دن آیا اس دن یہ بھی سب کی طرح اپنے گھر سے ایک بڑی خواہشات لے کر نکلے کہ میں اب جاؤں گا تو بیت اللہ کا طواف کروں گا، میں سعی کروں گا، میں وہاں پر جا کے مقام ابراہیم پر نفل ادا کروں گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو جب وہ اپنا پاسپورٹ امیگریشن ٹیم کو دیتے ہیں تو وہ جب اس کو دیکھتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں تو ان کی کنیت قذافی کی وجہ سے ان کو روک لیا جاتا ہے۔ اب آپ فیل کریں اس کو کہ کسی کو روک لیا جائے اس کے نام کی وجہ سے عین ٹائم پر، اور باقی جتنے پیسنجر تھے ان سب کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس منظر کو کہ سارے کے سارے حاجی جا رہے ہیں حج کی طرف، اور ان کو وہاں پہ روک دیا گیا اور وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو صرف ایک مسلمان ہی فیل کر سکتا ہے کہ اس وقت انسان پر کیا بیتے گی۔ انسان سوچے گا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھے جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے حکام سے بڑی عرض کی بس مجھے کسی بھی طریقے سے جانے دیں، لیکن ٹیم نے ان کی نہ سنی، جہاز کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف جہاز کا دروازہ بند نہیں ہوا، ان کی قسمت کا دروازہ بند ہوا ہے کہ ان کو روک دیا گیا ہے اور پورا جہاز پرواز کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ان سے آ کے جب ٹیم نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اگلے سال کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا کچھ بہتر ہوگا، اگلے سال حج کیجئے گا۔ اس پر مجھے علامہ اقبال کا بڑا شعر یاد آیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اسی جہاز کے ساتھ آج ہی جاؤں گا اور اسی جہاز کے ساتھ جاؤں گا۔ اب وہ اس وقت سننے میں تو ایک ایسی عجیب سی بات لگی ہوگی لوگوں کو کہ جہاز جا چکا ہے اور ان کی دیوانگی ایسی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس ایمان کی جو طاقت تھی، ان کا جو یقین تھا، جو یقین کامل تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اچانک کچھ خرابی آئی جس کی وجہ سے جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ جیسے ہی جہاز اترتا ہے تو وہ ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے کسی ریگستان میں کسی کی سواری گم ہو جائے اور اس کو واپس مل جائے۔ وہ دوبارہ جہاز کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو امیگریشن کی ٹیم پھر روک لیتی ہے اور ان کو نہیں جانے دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس جہاز کے ساتھ جانے دو، یہ جہاز میرے ہی لیے آیا ہے، لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب تکنیکی معاملات پورے ہو جاتے ہیں اور جہاز سیٹ ہو جاتا ہے تو جہاز پھر دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے اور ان کو وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتے اور وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس جہاز کے ساتھ ہی جائیں گے۔ جہاز تھوڑی دیر بعد پھر خراب ہو جاتا ہے، وہ ایئرپورٹ پر کھڑے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ وہ جہاز کے ساتھ ہی جائیں گے۔ کچھ دیر بعد جہاز دوبارہ لینڈ کرتا ہے، وہ دوبارہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پائلٹ کو بھی کہ یہ جہاز میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اڑ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے یہ آگے چل نہیں پا رہا۔ پائلٹ بھی پائلٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خرابی جہاز کی نہیں ہے، یہ خرابی کچھ اور ہے۔ یہ جو اتنے لوگوں کو روکا جا رہا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا اور فیل کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ خدا کی قسم کہ یہ عامر قذافی بیٹھے گا تو ہی یہ جہاز اڑے گا۔ پھر یوں ہوا کہ عامر قذافی کو عزت کے ساتھ اس جہاز پر بٹھایا گیا اور پھر وہ جہاز بغیر کسی فنی خرابی کے روانہ ہوا اور اپنی منزل تک پہنچا۔ یہ ہوتا ہے ایمان اور یہ ہوتا ہے یقین۔ اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچے تو پوری دنیا نے ان کی تصویریں بھی دیکھیں۔ احرام جب وہ باندھے ہوئے تھے تو پائلٹ کے ساتھ وہ ان کی تصویریں بھی تھیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، یہ ایک تاریخ رقم کر چکا ہے واقعہ۔ اللہ پر کسی کا کامل یقین ہوتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، وہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور جب کوئی اس بات پر یقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ خود اپنے بندے کو بلائے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر یہاں پر یاد آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔